ڈاکٹروں کی ٹیمیں رکھی ہوئی تھی جن کے کھانے بھی پہلے لیبارٹریوں میں چیک ہوتے تھے، اور کئی ایسے لوگ گزر گئے کہ جنہوں نے بندے تنخواہ پہ رکھے تھے کہ یکدم گردے کی ضرورت پڑ جائے، جگر کی ضرورت پڑ جائے تو تم نے دینا ہے۔ موت وہاں بھی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مضبوط تو مضبوط قلعے بھی بنا لو، اے موت آنی آنی ہے، یہ رک نہیں سکتی، جتنا مرضی سار کر لو۔ اب آپ دیکھیں نا، پرانا واقعہ ہمارے پاکستان میں ہوا تھا کراچی میں، کہ جہاز کراچی میں لینڈنگ کے قریب تھا تو وہ گر گیا، ایک بندہ بچا۔ ابھی یہ چند ماہ پہلے انڈیا کا انگلینڈ جاتا ہوا طیارہ اڑان بھرتے ہی گرا، ایک بندہ بچا۔ لیکن وہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی، وہ بات یہ ہوئی کہ ایک بندے کی ٹریفک کی وجہ سے وہ ایئرپورٹ پہ لیٹ پہنچا، فلائٹ نکل گئی۔ غور کریں ذرا، اللہ اپنی قدرت کے مظاہر بندے کو دکھاتا ہے۔ ہم تو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں نا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور پھر شاعر نے یہ بات بھی کہی کہ اجل نے کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سا سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارے کا سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ہم چاہیں تو ایک کو مار دیں اور سارے باقی زندہ رکھیں، اور ہم چاہیں تو سارے مار دیں ایک زندہ رکھیں، قدرت ہے اس کی۔ اب مجھے نہیں یاد کہ وہ جو ایئرپورٹ پہ پہنچتے لیٹ ہوا وہ ہندو تھا کہ مسلمان تھا، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، یہ ابھی چند ماہ پہلے وہ حادثہ ہوا۔ تو وہ بندہ تو کہہ رہا ہوگا کہ چنگا ہویا میں لیٹ ہو گیا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ میری کو نیکی میرے کام آ گئی ہے، اور پتہ نہیں وہ پھر کیا کیا شکر۔ جب وہ لیٹ ہو رہا تھا تو تب اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوگی کہ ٹکٹ ہتھوں نکل جانی، انہیں پیسے ضائع، یا میری پرسوں میں نے اپنی جاب کو جوائن کرنا ہے۔ تو جب تک وہاں نہیں پہنچا تو بے قرار تھا، تو جب پتا چلا کہ جہاں سارے مر گئے نے، اب وہ بڑا خوش ہے کہ میں بچ گیا۔ لیکن اصل میں یہاں ٹریفک سگنل کا معاملہ نہیں تھا، معاملہ وہی ہے جو آپ کو بھی میں نے حدیث سنائی ہے، مولا زندگی کنی انی لکھ دیو، اس طیارے میں اس نے بیٹھنا ہے، یہ سارے بندوں نے مرنا ہے، انہوں نے کہا فینو نہ چڑھن دیا جے، وقت نہیں آیا۔ یہ بڑی بڑی جگہ کی خبریں ہوتی ہیں۔ ترکی میں گزشتہ عرصے قبل یہ زلزلہ آیا، ایک بچہ 3 دن کے بعد ملبے کے نیچے سے زندہ ملا۔ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ اور ادھر اچھا بلا گبرو جوان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے جی، وہ موٹر سائیکل کا ٹائر سلپ ہوا، کسی نے ٹکر بھی نہیں ماری، ٹائر سلپ ہوا، یکدم نیچے گرا اور سیدھا دماغ فرش پہ جا کے لگا ہے۔ گھر سے تیار ہو کے گیا، پورا طاقت والا ہے، لیکن گلی سے اس کی لاش کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں۔ کبھی عمارتیں گر جائیں تو بندے زندہ نکل آتے ہیں، کبھی سڑک کی ٹھوکر لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ مسئلہ وقت دا ہے کہ جب وقت آ جائے۔ اور بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ امام راضی نے سورہ قدر کی تفسیر میں لکھا ہے، اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے، اور اس کی یہ حکمت ہے۔ فرماتے ہیں اس نے اپنے نیک بندے عام بندوں میں چھپا دیے تاکہ ہر بندے کا احترام کیا جائے کہ کتے اللہ علیہ نہ ہوئے۔ اس نے اپنی رضا کو نیکیوں میں مخفی رکھا تاکہ بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑے کہ شاید میرا رب اسی سے راضی ہو جائے۔ اس نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں چھپا دیا کہ بندہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی نہ کرے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس نے شب قدر کو طاق راتوں میں رکھ دیا تاکہ ہر رات ہی جاگ کے ٹرائی کرے، ایک رات پہ تکیہ نہ کرے۔ اور اس نے زندگی کا وقت بندے سے اس لیے مخفی رکھا تاکہ ہر وقت ہی ڈرتا رہے۔ اس کو یہ پتا ہو کہ جناب مارچ کی 5 تاریخ کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فوت ہو جانا ہے،
انہوں نے کہا راج کے پہلے روڑا بنائیے تو ایک دن پہلے توبہ کر لیں گے، اس لیے بندے کو وقت نہیں بتایا کہ ڈرتا رہے۔ اور پھر یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت پہ اٹھایا جائے گا۔ ابھی بسنت ہوئی ہے لاہور کے اندر، شرابیں بھی چلی ہیں، گیت باجے بھی ہوئے ہیں۔ میں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں بدگمانی اور بری سوچ نہیں رکھتا، اللہ ہر مسلمان کی بخشش کرے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر شراب کی حالت میں یا وہی گانے بازی اور غفلت کی حالت میں کسی کا پاؤں پھسل گیا، کسی کے منہ کو آگ پڑ گئی، کسی کے اوپر ہی خود ہی ڈور پھر گئی، اٹھنا انہوں نے بھی ہے قیامت کے دن۔ اور جو کلمہ پڑھتے دنیا سے چلا گیا، نماز پڑھتے چلا گیا، درود شریف پڑھتے چلا گیا، کعبے کا طواف کرتے چلا گیا، روضہ انور کو دیکھا چلا گیا، اٹھنا اس نے بھی ہے قیامت کے دن۔ فرق دیکھ لیں کہ دونوں میں فرق کیا ہوگا۔ ہمارے برادر طریقت مولانا محمد ناصر رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ عجب بات ہے کہ مدت بعد ہم آئے ہیں اس مسجد میں، لیکن ہم تب آئے ہیں کہ جب وہ نہیں ہے۔ ایک طویل مدت، مطلب سچی بات ہے کہ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و ذخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں رہتے ہوئے ہم نے رسیانے کا نام سنا ہی مولانا ناصر رضوی صاحب کے والے سے تھا کہ یہ ساڑھے پیر پائی نے جی ناصر صاحب تے رسیانے ہوندے نے۔ چھٹپنے کی بات ہے، تب ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا رسیانہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ وہ ہم سے سینئر تھے، وہ مجھ سے بھی پہلے سے حضرت صاحب کی غلامی میں انہوں نے شرف پایا۔ ایک چیز جو ان میں دیکھی، ہمارے پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا آپ لوگ بھی جو قریب رہنے والے ہیں یقیناً گواہ ہوں گے کہ انہیں اپنے پیر سے بڑی محبت تھی، اور یہ بڑی کمال کی بات ہوتی۔ پھر پیر بھی بابا قطب سمندری ہوئے، سبحان اللہ الکریم۔ وہ تو یہ کوئی شکوے والی بات ہے یا نہیں ہے میں اس میں فیصلہ نہیں کر سکا، لیکن مڈ تو چل دی یہی آئی ہے کہ یاداں جان تو بعد ہی آئی ہیں۔ جو پاس ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور احساس کسی کے جانے کے بعد ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس وقت نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیوں لکھا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، ایوب خان کی تصویر لگی ہوتی تھی، نیچے لکھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ تو یہ جملہ ہم نے پہلی بار ٹرکوں پہ ہی پڑھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کتے ہوندیاں بھی یاد کر لیا کریے، یہ یادیں جانے کے بعد کیوں آتی ہیں؟ جانے کے بعد جب یادیں آتی ہیں تو پھر ڈبل ستاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہوتے ہوئے یاد آ جائے تو جب ہے جو ہے تو جا کے درشن کر لیں گے، دو میٹھے بول سن لیں گے، کوئی بات کر لیں گے۔ لیکن جب جانے کے بعد کسی کی یاد آتی ہے تو پھر وہ ڈبل دل کو تڑپاتی ہے کہ ایک یاد ہے لیکن اب وہ سامنے نہیں ہے، نہ مل سکتے ہیں، نہ ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ دو بول سکتے ہیں، نہ مسکراہٹ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی بات کو سن سکتے ہیں۔ مولانا ناصر رضوی صاحب کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہیں اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، ان کی جو عقیدت تھی وہ عشق کے درجے کی تھی۔ ہم یہاں ان کے پاس آئے ہیں، وہ کبھی میرے پاس گھر پہ آئے ہیں، باہر آستانہ شریف سمندری شریف میں بیٹھے ہیں، کسی اور جگہ پہ ملاقات ہوئی ہے، حتیٰ کہ ٹیلی فون کال ہے، مجھے نہیں یاد کہ ان کی کوئی نشست حضور مرشد کریم کے ذکر سے خالی ہو، کوئی بات۔ ایک چیز میں نے اور بہت زیادہ ان کے اندر دیکھی کہ وہ مطلب وہاں میں یہاں بیان کر گیا یا کسی اور علاقے میں بیان ہوا وہ موجود تھے، یا ہمارے ڈجکوڈ کے پروگراموں کے اندر آئے، تو آپ یقین مانیں کہ آدھا گھنٹہ فون کال، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں حسد کا بازار بڑا گرم ہے، وہ مذہب ہو یا دنیا ہو، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ لیکن پیر بھائیوں میں نے اس بندے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پیر بھائی کی ترقی کو دیکھ کر جو دینی امور میں ہے اس بندے کو خوش ہوتے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مرشد کا مشن یہی تھا
ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا طریقہ وہ ہمیشہ اسی انداز پہ رہا، اسی اعتبار کے ساتھ رہا۔ ایک ایسا بندہ کہ جو اپنی زندگی کو بڑی خاموشی کے ساتھ، اور وہ میں پھر کہوں گا کہ آپ رسیانے والے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ چاہتے تو بڑی ٹھاٹھ اور ٹور، اور جس کو ایک لفظ بولتے ہیں شوکا شاکی، وہ سارا کچھ ہی کر سکتے، مطلب بڑی سادگی میں ایک بڑے چھپے چھپے انداز کے اندر مولانا ناصر رضوی صاحب نے اپنی زندگی کو گزار دیا۔ یہ آج بچے شور کر رہے تھے تو مجھے بات یاد آ رہی تھی۔ میں ایک دفعہ یہاں بیان کرنے آیا، مجھے یاد نہیں وہ موقع کون سا تھا، تو وہ لائنوں کے اندر اس وقت غالباً لنگر شریف بانٹنے کا وقت تھا، تو وہ بچے تھوڑا سا شور کرنے لگ گئے، تو مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے شروع کر دیا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو کلمہ شریف کے ورد میں وہ مطلب کہ لنگر تقسیم ہوا، تو دیکھیں یہ یاد بچے شور کر رہے تھے تو وہ یاد آیا کہ انہیں یہ بھی طریقہ آتا تھا کہ اگر کہیں گے چپ کر جو تو شاید چپ نہ کریں، تو کیوں نہ کلمہ شریف ہی پڑھائیں، تو ساتھ ذکر کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، رشتہ داریاں دین سے بڑی اور کوئی نہیں ہوتی جناب۔ یہ میں اختتامی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ ہر طرح ہی اہم ہے، حتیٰ کہ ہمارے دین میں خیر خیرات صدقہ زکوٰۃ کرنا ہو اور اگر اپنا رشتہ دار مستحق ہو تو اس کے لیے حکم ترغیب ہے کہ اس کو دو، اگر وہ مستحق ہے تو دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن جو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت دینی قائم کی ہے، جو ہمارا اسلام کے رشتے سے بھائی بھائی ہونا ہے، یہ رشتہ بڑا اہم ترین ہے۔ اذان سن لیں۔